النوع الرابع من الاسماء التي تعمل عمل الفعل، چوتھی قسم ان اسماء کی کہ جو فعل والا عمل کرتے ہیں، امثلۃ المبالغہ، مبالغہ کی 5 مثالیں ہیں۔ اور یہاں پہ مصنف آخر پہ بیان کریں گے کہ مبالغہ کی جو 5 مثالوں کا عمل کرنا انہی شرائط کے ساتھ مشروط ہے کہ جو اس میں فاعل کی ہم نے شرائط بیان کی تھیں۔ اس میں فعل اگر الف لام کے ساتھ ہو تو کوئی شرط اس کی نہیں رہتی، اگر الف لام کے بغیر ہو تو اس کی 2 شرطیں رہتی ہیں کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور ساتھ ساتھ کیا ہے جی 5 چیزوں میں سے کسی کے اوپر اعتماد کر کے بھی آ جاؤ۔ تو یہی شرائط جو ہے وہ یہاں پر رہیں گی۔ تو مبالغہ کی تعریف بیان نہیں کی، بلکہ یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ مبالغہ کے 5 صیغے ہیں ہمارے پاس، اور 5 جو ہے وہ عمل کرتے ہیں فعل والا۔ 5 میں سے پہلا جو صیغہ ہے وہ فعال کے وزن پہ ہے، دوسرا فعول کے، تیسرا مفعال، چوتھا فعیل، اور 5واں جو ہے فاعل۔ اب ہر ایک کے متعلق مصنف میں جو ہے وہ شاہد مثال ذکر کرنا ہے، اور اس شاہد مثال میں آپ دیکھیں گے، یہ فوکس کریں گے کہ اس میں فاعل والی کون سی شرط پائی جاتی ہے۔ پہلا شاہد مثال شاعر کا قول ہے، اخل حرب لباسا الیہ جلالہا ولیس بولاج الخوالف عاقلا۔ یہاں پہ اگر آپ پورے شعر میں غور کریں تو اس میں مبالغہ کا صیغہ کہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لباج بھی نظر آ رہا ہے اور ولاج بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں آ رہے ہیں، لیکن جو عمل کر رہے ہیں نا اضافے کے علاوہ جو عمل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہ لباسن کیا نظر آ رہا ہے؟ لباسن الیہ جلالہا۔ لباسن الیہ ایک تو جار مجرور لگا وہ اس کے جو متعلق ہو رہا ہے، آگے کیا ہے؟ لفظ جلالہا آیا۔ تو جلالہا کو اگر آپ غور کریں تو اس کے منصوب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، فقط ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے لباسن آیا ہوا ہے، ورنہ لباسن کے پیچھے چلے جائیں تو اقل حرف آیا ہوا ہے، مضاف مضاف الیہ، وہ تو عمل نہیں کرے گا۔ تو ظاہری طور پہ اگر آپ عامل کو ڈھونڈنا چاہیں تو جلالہ کو نصب دینے کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ وہ لباسن کے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاید مثال یہ بنے گا کہ لباسن جو صیغہ مبالغہ کا ہے اس نے جلالہ کے اوپر عمل کیا ہے۔ اور لباسن سے پہلے سے اقل حربہ آ گیا، تو اقل حربہ اس سے جب مقدم ہو گیا تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ گویا کہ اس سے پہلے موصوف آ گیا۔ ہم نے یہ کہا تھا نا کہ اگر اس میں فاعل اعتماد کر کے ہے کس کے اوپر؟ موصوف کے اوپر، یہ تھی شرط۔ موصوف اگر موصوف ہو اس سے پہلے تو وہ عمل کرتا ہے، یا مخبران ہو یا موصوف ہو، اسی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ذوالحال، حال ہو پہلے، اس سے کوئی پہلے حال ہو۔ یہ جو اقل حرب ہے نا اس کو کیا بناتے ہیں؟ سابقہ صورتحال کے مطابق اس سے حال بناتے ہیں۔ تو لہذا لباسن یہاں پہ اکیلا نہیں آیا، شروع میں نہیں آیا، اس سے پہلے کیا آیا؟ اقل حرب آ گیا۔ اقل حرب وہ بھی منصوب ہے، لباسن بھی کیا منصوب ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے جی، دونوں کیا ہے؟ حال واقع ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ اس کی یوں صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ حرب کا جو ہے وہ بھائی ہے، ٹھیک ہے، حرب کا بھائی یعنی کیا نام ہے؟ جنگ سے محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، محب الحرب ہے، حرب سے یعنی جنگ سے محبت کرنے والا ہے، گویا کہ جنگ کا کیا ہے؟ دوست ہو گیا۔ اخا یہاں پہ وہ تعویل میں ہو جاتے ہیں نا اس میں فاعل کی، ٹھیک ہے، تبھی اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ حال بن گیا جی۔ درحالہ کے وہ جنگ سے محبت کرنے والا ہے، یوں ہو جائے گی۔ اور لباسن الیہ جلالہ، اور الیہ کی ضمیر جار مجرور کی ہا کی جو ضمیر ہے وہ حرف کی طرف پلٹتی ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں جو الہ ہے نا وہ لام کے معنی میں ہے، یعنی لباسن لہا کہ جنگ کے لیے پہننے والا ہے۔ کس کو پہننے والا ہے؟ جلالہ، جنگ کے سامان کو۔ جلال کسے کہتے ہیں؟ جنگ کا جو ساز و سامان ہوتا ہے، اس کے اندر زرب بھی آ جاتی ہے، جو سر کے اوپر پہنتے ہیں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اقل حرب یعنی وہ جنگ کا بھائی ہے، جنگ سے محبت کرنے والا ہے درحالہ کے، اور درحالہ کے وہ جنگ کے لیے پہننے والا ہے جنگ کے ساز و سامان کو۔ ولیس بولاج الخوالف عاقلا، اور وہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ولاج نہیں ہے۔ با اسے کہتے ہیں یہ زائدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ولاج کیا؟ لیسا کی خبر آ رہی ہے۔ ولیس بولاج الخوالف، خوالف خیمہ کے معنی میں ہے کہ وہ خیموں میں کیا ہے؟ داخل ہونے والا نہیں ہے۔ عاقلا، اور اسی طریقے سے وہ عاقل بھی نہیں ہے۔ عاقلہ کہتے ہیں ڈرپوک انسان کو جس کی ٹانگیں کیا ہے؟ کانپ رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وہ نیچے مثلاً عاقلہ کے ہی مطلب لکھا ہے کانپنے والا۔ ہاں، الذی تستلق رکبتاہ من الفزع، جس کے دونوں گھٹنے آئے نا آپس میں لگ رہے ہوں، ٹھیک ہے، خوف کی وجہ سے، وہی وہ جو ہے نا ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کانپنے ٹانگ رہے ہیں، وہی بنے گا یہاں پہ اس کا۔
تو شاہد مثال جو ہمیں واضح طور پہ نظر آیا جلالہا جو ہے وہ ہمیں نظر آیا لباسن جلالہا کہ وہ جنگ کے سامان کو پہننے والا ہے. جلالہا اس لباس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے مفعول بھی ہے. اور اسی طریقے سے الیہا جار مجرور بھی لباس کے چونکہ متعلق ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا اس کا معمول ہو جائے گا. لیس بولاج الخوال اس میں ولاج بھی کیا ہے زیادہ داخل ہونے والا وہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی ولاج الخوالف ولاج کیا ہے اضافہ ہو رہا ہے خوالف کی طرف. اگر اسے یوں بنائیں کہ بے ولاج الخوالفا تو وہ بھی عمل کر سکتا ہے یعنی دو اس کے اندر شاید مثال پھر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے خوالف میں داخل ہونے والا خیموں میں کیا داخل ہونے والا. یہ شاید مثال لکھا کسی نے آپ کے عاشق سب پہلے بھی فوکس کر رہے ہیں نا. حالانکہ اس کی ترکیب میں دیکھیں تو ولاج الخوالفہ میں خوالف کو کیا بنایا انہوں نے خوالف کو خبر بنائی ہے نہیں ولاج کو مضاف بنایا نا خوالف کو مضاف الیہ بنایا نا. ہاں خوالف ولاج کے لیے مضاف الیہ بن گیا نا. تو یعنی ولاج نے اس کے پر نصب والا عمل نہیں کیا نا ڈائریکٹ وہ اضافے والا چیز باقی ہے ایسی ہے نا. یعنی یہ شاید مثال کیا بنتا کہ اگر اس شعر کو کیسے پڑھا جاتا بے ولاج الخوالفہ خوالفہ کو کیا پڑھا جاتا منصوب پڑھا جاتا نا. تب ہم کہتے ہیں کہ ولاج فقط مضاف نہیں ہوا بلکہ اس نے باقاعدہ کیا کیا اس کے اوپر عمل کیا. اگرچہ یہاں پہ اضافہ وہی مفعول کی طرف ہی ہے معنوی طور پہ مفعول واقع ہو رہا ہے لیکن ظاہری طور پہ ولاج نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تو ظاہری طور پہ جو عمل کرنے کی مثال اس شعر میں ہے وہ پہلے ہی مقطع میں لباسن جلالہا میں. اور یہ جو لباسن ہے یہ اعتماد کیے ہوئے ہے پہلے والے حال پہ تو گویا کہ یہ کیا ہے ایک قسم کی موصوف کے اوپر کیا اعتماد کیے ہوئے. اچھا وقال الاخر دوسرے جو شعر ہے اس میں کیا ہے ضروب بنسل سیف سوق سمانہا. یہاں پہ صیغہ مبالغہ دیکھیں تو ضروب کیا ہے ہمارے پاس آیا جو فعول کے کیا وزن پہ ہے. اچھا ضروب بنسل سی کے یہ جار مجرور بھی ظاہری بات ہے اسی کے متعلق ہو رہا ہے. آگے جو ظاہری طور پہ آپ کو عمل نظر آ رہا ہے سوقہ کا کیا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے ضروب آ گیا اور ضروب کے بعد کیا سوقہ آ گیا تو سوقہ کی جو نصب ہے وہ کس وجہ سے ہوئی اسی ضروب کی وجہ سے ہوگی. سوق کہتے ہیں جو ساق ہے نا ساق پنڈلی اس کی جمع کیا ہے سوق ہے. ٹھیک ہے جی اور سمان سمین کی جمع ہے یعنی موٹی. ٹھیک ہے جی اور ہا کے میر وہ ایک مقام کی طرف پلٹ رہی ہے نوک کا کوئی مقام ہے کہ اس مقام کی جو اونٹنیاں ہوتی تھی موٹی اونٹنیاں. ٹھیک ہے جی تو اس بندے کی یہ صفت بیان کی کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مارنے والا ہے یعنی ذبح کرنے والا ہے نہر کرنے والا ہے. بنسل سیف تلوار کے انیوں کو تلوار کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو مارنے والا ہے. سوخ سمانہا یعنی جو سمان ہے موٹی اونٹنیاں ہیں اس مقام کی اس کی ٹانگوں کو یہ مارنے والا ہے یعنی ٹانگوں کو کاٹنے والا ہے. تو شاعر کے یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ سخی ہے. ٹھیک ہے لوگ جو ہے وہ ایسی موٹی اونٹنیوں کو ذبح کرنے میں بخل کرتے ہیں جلدی جو ہے انہیں ذبح نہیں کرتے تو یہ جو ہے وہ زیادہ اسے جلدی ذبح کر دیتا ہے. تو یہ یعنی شاعر یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ قصاب ہے کسائی ہے. ٹھیک ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ سخی ہے یعنی مہمانوں کی خاطر اس طریقے سے وہ جو قیمتی اور موٹی اونٹنی ہیں ان کو بھی کیا ہے ذبح کر دیتا ہے. اچھا یہ دو کی مثال ہوگی. پہلی مثال وہ لباس کی تھی فعال کے وزن پہ دوسری فعول کے وزن پہ ضروب کی تیسری مفعال کی جو ہے وہ مثال ہے. ہاں یہ سوال آپ کا اچھا ہے. ضروب جو ہے یہ خبر واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ضروب ان کو کیا کہیں مبتدا تو واقعہ نہیں ہو رہا ہے خبر واقعہ. مبتدا یا تو اس کی محذوف ہوگی یا گزشتہ شعر میں ہوگی. ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ بھی اعتماد کس کے اوپر کر کے ہے مخبر عنہ کے اوپر اعتماد کر کے ہے. اچھا اگلا ہے کہ انہ لمنہار بوائقہا. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو منہار جو ہے نا یہ مفعال کے وزن پہ صیغہ مبالغہ میں نظر آ رہا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں تو بوائقہا میں بوائقہ کی جو کاف ہے نا یہ کیا نظر آ رہی ہے منصوب نظر آ رہی ہے. تو پھر ہم سیدھے سیدھے کیا کہیں گے کہ بوائقہ جو ہے یہ مفعول واقع ہو رہا ہے کس کے لیے منہار کے لیے تو بوائق ایک لفظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے بوائق لفظ کیا ہے وہ بھی موٹی جو ہے وہ اونٹنی کو کہتے ہیں جمع بائقہ بائقہ کی کیا یہ جمع ہے. ٹھیک ہے جی
بائکہ کی کیا جمع ہے؟ تو بوائکہ یعنی وہ یہ نوک کے جو مقام کی اونٹنی ہے نا، اس کو کیا ہے وہ نہر کرنے والا ہے. انہ لمنہار بوائکہ، منہار یعنی زیادہ نہر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلے وہ مارنے والا تھا، یہ کیا ہے زیادہ نہر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یوں ہو جائے. 3 ہو گئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، فعال، فعول اور مفعال، تینوں مثالیں ہوں گی. چوتھا جو ہے فعیل کی مثال، واللہ سمیع دعا من دعاہ. اچھا، انہ لمنہار میں یہ بھی کیا ہے مخبر عنہ کے اوپر اعتماد کر کے ہے نا. انہ ہو کیا ہے یہاں پہ اس کے لیے مبتدا ہے، اسم ہے. واللہ سمیع یہ بھی اللہ کیا ہے پہلے اسم کیا نام مبتدا کی. سمیع کے بعد کیا ہے دعا پڑھا ہم نے، تو دعا کو نصب دینے والا بھی کیا ہو جائے گا، یہی سمیع ہو جائے گا، صیغہ مبالغہ جو ہے. اچھا 4 ہو گئے صیغہ مبالغہ. 5واں جو ہے وہ فاعل ان کا جو ہمارے پاس رہ گیا تھا اس کو بیان کریں گے. وقال الشاعر اتانی انہم بادقون عرضی جحاش الکرملین لہا فدید. یہاں پہ جو مازقون لفظ ہے نا، یہ مازقون ہے. مازقون کی کیا ہوگی جمع ہوگی. ٹھیک ہے جی، مازقون، مازقون مبالغہ کے کیا صیغہ ہے. اچھا، اب مازقون نے عمل کیسے کیا ہے جی، کیسے پتہ چلے گا کہ مازقون عمل کر رہے ہیں. مازقون عرضی، ٹھیک ہے، مازقون عرضی کے اوپر کیا عمل کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ مازقون کو مضاف نہیں کہہ سکتے عرضی کے اوپر. عرضی ظاہری بات ہے، عرض جو ہے عرض عزت کے معنی میں ہے. مازقون عرضی یعنی میری وہ عزت کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں. مازہ کا تمزق کیا ہے پھٹ جانا نا، کسی کو پھاڑ دینا. تو عطا نہیں یعنی وہ میرے پاس آیا، کیا بات، عطا نہیں یعنی میرے پاس یہ بات پہنچی ہے. عطا نہیں میرے پاس کیا بات پہنچی ہے کہ انہم مازقون عرضی، وہ لوگ جو ہے نا میری عرض اور عزت کو بہت تاب و تاش کر رہے ہیں اور اسے کیا ختم کر رہے ہیں، میری بہت برائیاں کر رہے ہیں. جحاش الکرملین، اور وہ گدھے کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، جحاش جو گدھے کے بچے کو کہتے ہیں. کرملین جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے پہاڑ کی، اس جگہ کو کہتے ہیں. یعنی جو پانی جہاں پہ جمع ہوتا ہے وہاں پہ جو گدھے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو شاعر نے جو ہے وہ اپنی برائی کرنے والے کو ان کے ساتھ کیا تشبیہ دی ہے. جحاش الکرملین یعنی کرملین کے مکان کے وہ گدھے کے بچے ہیں. لہا فدید، ان کی کیا فدید ہے آوازیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو شاہد مثال ہے نا کہ مازقون عرضی، تو عرضی مازقون کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے اور یہ منصوب ہے. علامت نصب اس کی فتح کیا ہوگی، مقدر چلے گی. مقدر میں جانے کی وجہ کیا بنی عرضی کی فتح کے مقدر میں جانے کی، یا کی یا متکلم کی طرف کیا ہے مضاف ہو رہا ہے، تو وہ کسرہ کیا ہے یا متکلم کی وجہ سے ضروری ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو مازقون کو ہم یہاں پہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مازقون عرض کی طرف مضاف ہو گیا، عمل نہیں کیا اس نے. ہاں، واو اور نون آئی ہوئی ہے، نون آئی ہوئی ہے، معذرت نون. تو مازقون اگر مضاف ہوتا تو شاعر کیسے پڑھتا شعر کو، انہم مازقو ارضی یوں پڑھتا، لیکن اس نے مازقو ارضی نہیں پڑھا، اس نے مازقون ارضی پڑھا. مازقون ارضی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اضافہ نہیں کیا، باقاعدہ اس نے کیا کیا ہے، عمل کروایا ہے، نصب والا عمل کروایا. مازقون کو الگ رکھ کے اس نے عمل کروا دیا ارضی کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ 5 کیا ہے مثالیں ہوگی ہمارے پاس مبالغہ کی. مصنف کیا کہتے ہیں، وَأَكْثَرُ الْخَمْسَةِ اسْتِعْمَالًا الثَّلَاثَةُ الْأُوَّلُ، جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں عمل کے اعتبار سے وہ پہلی 3 مثالیں ہیں. وہ لباس کی مثال ہوگی فعال کے وزن پہ. ٹھیک ہے، دوسری ضروب کی مثال ہوگی فعول کی. تیسری مفعال کے وزن پہ منہار کی کیا ہے مثال ہوگی. وَأَقَلُّهَا اسْتِعْمَالًا عَلَى خِيران، اور جو کم استعمال ہوتی ہیں وہ خیران ہیں. وہ سمیع کی مثال ہوگی فعیل کے وزن پہ، اور ابھی جو فاعل کی مثال ہوگی. وَكُلُّهَا تَقْتَضِي تَكْرَارَ الْفِعْلِ، یہ چونکہ مبالغہ ہیں تو یہ سارے کے سارے تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے اندر فعل کا تکرار ہونا چاہیے، یعنی فعل کیا ہو، ایک سے زیادہ دفعہ ہو، تبھی یہ مبالغہ بنے گا نا. یعنی اگر اس نے ایک دفعہ اونٹنی نہر کی ہے تو یہ پھر مبالغہ نہیں بنے گا، ایک سے زیادہ کیا تکرار ہو. ٹھیک ہے، تکرار میں 2-3 دفعہ تو ہو. فلا یقال ضراب، پس ضراب یعنی فعال جو مبالغہ کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا، لمن اس بندے کے لیے ضربا مرتوں واحدہ کہ جس نے ایک ہی دفعہ مارا ہے. وقدل باقی، اسی طریقے سے باقی بھی آپ لے لیں. وَهِيَ فِي التَّفْصِيلِ وَالْإِشْتِرَاطِ، یہ جو صیغہ مبالغہ ہے تفصیل میں اور اشتراط میں کیا ہے، اس میں فاعل کی طرح ہے.
وہی فی التفصیل والاشتراط کاسم الفاعل سواء، تفصیل اور اشتراط میں کیا ہے، یہ اسم فاعل کی طرح کیا ہے، برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو شرطیں عمل کرنے کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری وہی ہیں جو اس میں فاعل والی ہیں۔ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ اگر یہ سوال آ جائے پیپر میں کہ صیغہ مبالغہ کے فعل والے عمل کرنے کی شرائط بیان کریں، تو آپ کیا کہیں گے کہ کتاب میں تو بیان ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ پھر کیسے بیان کریں گے؟ اگر آپ یہ بیان کریں گے کہ اس کی شرائط وہی ہیں جو اس میں فعل والے ہیں، ہاں ٹھیک ہو جائے گا جواب، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے، اس کی شرائط وہی ہیں جو اس میں فعل والی ہیں، یہاں پہ پھر ظاہری بات ہے وہی اس میں فعل والی شرائط آپ کو ساری لکھنی پڑیں گی۔ اچھا، وَإِعْمَالُهَا قَوْلُ سِيبويہ وَصَحَابِهِ، یہاں پہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ جو صیغہ مبالغہ کا عمل کرنا ہے اس میں فعل کی شرائط کے ساتھ، یہ نحویوں کے ہاں کیا محل اختلاف ہے۔ جو نحوی اس کے عمل کے قائل ہیں وہ کون ہیں؟ سیبویہ ہیں، اور جو سیبویہ کے ساتھی اور اصحاب ہو گئے ان کا یہ قول ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ وحجتهم فی ذلک السماع، اور ان کی اس بات کے اوپر دلیل کیا سماع ہے۔ ابھی یہ سارے اشعار انہوں نے پیش کیے کہ ماضیگون مضاف تھوڑی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ سارے طور پہ واضح اشعار موجود ہیں کہ جہاں پہ نصب ہمیں نظر آ رہی ہے اور نصب کی کوئی وجہ آپ کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مبالغہ کو کیا کروائیں، عمل کروائیں۔ والحمل علی اصلها، اور اس کو اصل پہ عمل کرتے ہیں، صیغہ مبالغہ کو اصل پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کا اصل کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل ہوتا ہے، یعنی اسم فاعل سے یہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں والحمل علی اصلها لانها محولۃ عنہ لقصد المبالغۃ، اور اس کو اصل پہ عمل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی ہم کیا کہیں گے کہ ان کی حجت دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہوگی؟ سماع ہو گیا، سماع کیا مطلب؟ شواہد ہوگی، اشعار وغیرہ انہوں نے سنا ہے عربوں سے۔ دوسری ان کی دلیل کیا ہے کہ الحمل علی اصلها، یہ دوسری دلیل ہے۔ دوسری دلیل کیا مطلب کہ بھئی جب یہ بنا اسم فاعل سے ہے تو جب اسم فاعل فعل والا عمل کرتا ہے تو یہ بھی کرے گا، یعنی آپ جو ہے وہ انڈائریکٹ جائیں۔ ڈائریکٹ کیسے وہ جاتے ہیں کہ اسم فاعل فعل والا عمل کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اسم فاعل کی جگہ پہ آپ فعل رکھ دیتے ہیں، ضارب کی جگہ پہ یضرب رکھ دیں جو حرکات و سکنات میں ایک جیسا ہے، معنی بھی کیا دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن مبالغہ میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، ضراب کی جگہ پہ تو یضرب نہیں رکھ سکتے، نہ حرکات و سکنات ایک جیسی ہیں نہ معنی ایک جیسے۔ تو ہم کیا کہیں گے، سیبویہ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ کہیں گے نہیں، ضراب کو آپ فعل کی جگہ پہ نہ رکھیں، ضراب کو آپ فعل پہ عمل ہی نہ کریں۔ اسم فاعل پہ جب سوال اٹھے گا کہ اس نے فعل والا کیوں عمل کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے، الحمل علی الفعل، اسم فاعل کو ہم فعل کے اوپر عمل کریں۔ اس میں مفعول میں آپ یہی بات کہہ دیں گے کہ الحمل علی الفعل، فعل مجہول کے اوپر اسے عمل کر دیں۔ ضراب میں آپ یہ سینس پیش نہیں کریں گے کہ الحمل علی الفعل، کیونکہ فعل کا تو اس کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فعل کے اندر مبالغہ والا معنی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے، الحمل علی اصلها، یہ قانون ہوگا کہ اس کو آپ عمل کریں کس کے اوپر، اسم فاعل کے اوپر، اور پھر اسم فاعل کس کے اوپر عمل کریں گے آپ، فعل کے اوپر۔ ہاں یعنی یہ تھوڑا سا کیا بن جائے گا، سلسلہ لمبا سا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی بات ہوگی۔ جیسے ہمیں جو ہے وہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ روایات پہ عمل نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں، ہم روایات پہ عمل کرتے ہیں انڈائریکٹ، ٹھیک ہے۔ فقیر روایات پڑھتا ہے، نقل کرتا ہے، وہاں سے مسئلہ بیان کرتا ہے جو روایات میں موجود ہوتے ہیں عکس کر کے، تو ہم بھی روایت پہ عمل کر رہے ہیں لیکن انڈائریکٹ۔ اس میں کیا آ گیا، درمیان میں ایک سیٹ اپ لگا تحقیق کا، ریسرچ کا، فقیہ کا۔ تو آپ ہمیں نہ کہیں کہ ہم روایات معصوم پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ چلو ڈائریکٹ کر لیتے ہو یہ دیکھ کے بغیر کہ اس روایت کو نقل کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، اس کی کیا تحقیق ہے، یعنی بغیر تحقیق کے آپ روایت پہ عمل کرتے ہو۔ ہم روایت پہ عمل کرنے والے ہیں انڈائریکٹ، تحقیق کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن تحقیق کون کرتا ہے، دوسرا بندہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا سیبویہ بھی یہی کہے گا کہ اس میں فاعل بھی فعل کے اوپر حمل ہوتا ہے لیکن انڈائریکٹ ہوتا ہے، اس میں فعل نہیں، صیغہ مبالغہ، کہ صیغہ مبالغہ بھی فعل کے اوپر حمل ہوتا ہے لیکن انڈائریکٹ ہوتا ہے، یعنی پہلے نمبر پہ یہ حمل کس کے اوپر ہوگا، اس میں فاعل کے اوپر ہوگا، اور پھر اس میں فاعل کس کے اوپر حمل ہو جائے گا، فعل کے اوپر ہو جائے گا۔ والحمل علی اصلها وهو اسم الفاعل، اسم فاعل کے اوپر حمل کیوں کرتے ہیں، لانها محولۃ عنہ، کیونکہ یہ اسی سے بنایا گیا ہے، محولہ عن اسم الفاعل ہے، بقصد المبالغہ، مبالغہ کی قصد کے لیے۔ اچھا یہ کیا ہو گیا، سیبویہ اور اس کے اصحاب کی دلیل ہوگی۔ ولم یجز الکوفیون اعمال شیء منها، جبکہ جو کوفی ہیں وہ جائز نہیں قرار دیتے کہ اعمال شیء منها کے صیغہ مبالغہ میں سے کسی صیغے کو بھی کیا عمل کروایا جائے، یعنی 5 جو صیغے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی کے بھی وہ عمل کو جائز نہیں قرار دیتے۔ ان کی دلیل کیا ہے
وہی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو فعل مضارع کی مشابہ نہیں ہے، لمخالفتھا کیونکہ صیغہ مبالغہ مخالف ہے، کس کے مخالف ہے؟ لاوزان المضارع، یعنی مضارع کی حرکات و سکنات کے بھی مخالف ہو گیا، اور ولمعناہ اور اس کے معنی کے بھی مخالف ہو گیا۔ تو عمل آپ صیغہ مبالغہ کو فعل والا کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے جو حالات ہیں وہ فعل والے نہیں ہیں۔ سیبوائے کیا کہے گا؟ فعل والے حالات ہیں انڈائریکٹ، یہ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ کو کہ ڈائریکٹ تو اس کے حالات فعل والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب کوفیوں کے ہم کیا کہیں گے کہ یہ ان اشعار وغیرہ کا آپ کیا کریں گے؟ انہ سمیع دعا من دعاہ، سمیع دعا آگے بڑھا نا، تو یہ جو نصب ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ نصب کس نے دی ہے پھر اس کو؟ وحاملوا نصب الاسم الذي بعد على تقدیر فعل، انہوں نے کیا ہے جو اس کے بعد اسم کو آپ نصب دے رہے ہیں نا وہ فعل ایک مقدر مان لیں، وہاں پہ صیغہ مبالغہ کو عمل نہیں کروائیں گے، صیغہ مبالغہ کی طرح کا ایک فعل بنا لیں، اس کو مقدر مان کے اس کا کیا بنائیں؟ مفعول بنائیں۔ یعنی جب یہ سوال آپ سے رکھا جائے گا کہ یہ جو ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے انہ لمن ہارن بوائکہا، یہ کیا پڑھا؟ انہ سمیع دعا من دعاہ، اس کی ترکیب کوفیوں کے مطابق کریں۔ کوفی ترکیب کیا کریں گے؟ وہ کیا کہیں گے کہ سمیع صیغہ مبالغہ ہو گیا اور انہ کے کیا خبر ہو گیا، آگے وہ کیا کہیں گے کہ دعا مفعول واقع ہو رہا ہے، لیکن مفعول کس کے لیے واقع ہو رہا ہے؟ فعل معذوف کے لیے۔ فعل معذوف کیا ہے؟ وہ سمیع کی طرح ہو جائے گا، یسمع، انہ سمیع یعنی یسمع دعا من دعا، یوں ہو جائے گا۔ اسے وہ کیا کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے وہ الگ سے کیا ہے کوئی ایک جملہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ تعویل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَمَنَعُ تقدیم علیہ، اور انہوں نے منع کیا ہے کس بات کو؟ تقدیم علیہ، کہ یہ جو اس میں منصوب ہے یہ صیغہ مبالغہ سے پہلے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے مفعول پہلے چلا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے کہ منع کیا کہ یہ جو اس میں منصوب ہوگا یہ صیغہ مبالغہ سے پہلے نہیں آ سکتا۔ وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ الْعَرَبِ، اور ان کے اوپر وَيَرِدُ عَلَيْهِمْ قَوْلُ الْعَرَبِ، اور ان کے اوپر وارد ہوتا ہے یعنی ان کے خلاف جاتا ہے عربوں کا یہ قول، وَأَمَّا الْعَسَلَ فَأَنَا شَرَّابٌ، العسل کیا ہو گیا؟ شراب سے پہلے آ گیا نا، شراب کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ ہے، تو لہٰذا کیا یہ پہلے بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، پہلے بھی آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول مقدم بنا دیں گے نا اس کے لیے۔ تو یہ تو مفعول کسی صورت میں بنانے کو تیار نہیں ہے، جب یہ مفعول بنانے کو تیار نہیں ہے تو لہٰذا یہ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ نہیں جا سکتا، یہ اپنی جگہ پر رہے گا، اور اس کے اوپر ہم کیا رکھیں گے؟ فعل کو معذوف رکھیں گے۔ اچھا، یہ جو نقطہ ہے نا کہ پہلے آنے والا اور بعد کے آنے والا ہے، اس کے اندر کیا ایک راز ہے جو مصنف ابھی ذکر کر رہے ہیں، اس راز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ فعل معذوف آپ کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ فعل معذوف میں آپ کیا ہوتا ہے کہ ایک فعل مفسر ہوتا ہے جو کس کی تفسیر کرتا ہے؟ معذوف کی تفسیر کرتا ہے، فعل مفسر۔ وہ جو فعل مفسر یا جملہ مفسریہ ہوتا ہے وہ پہلے ذکر ہوتا ہے، جیسے وہ ذکر ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بعد میں اسی طرح کی چیز کیا ہوگی؟ معذوف ہوگی۔ انہ سمیع، آپ نے سمیع کہا پہلے، اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ دعا کہا، تو جب سمیع پہلے آ گیا تو یہ تفسیر کر دے گا کہ اب دعا کو جو منصوب پڑھا گیا ہے تو اس سے پہلے اسی طرح کا کیا ہوگا؟ فعل معذوف ہوگا، ہاں ٹھیک ہے۔ انہ یسمع آگے آ جائے گا، کیوں؟ یہ آپ کو اندازہ کہاں سے ہوا؟ کیونکہ مفسر پہلے آ چکا تھا، لیکن اگر مفسر صاحب پہلے نہ آتے، ٹھیک ہے، مفسر صاحب بعد میں آتے اور پہلے کیا آ جاتا؟ دعا آ جاتا، انہ دعا آ گیا، اب یہاں پہ مفسر تو آیا نہیں ہے، اب یہاں پہ معذوف کیا کریں بھائی؟ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ دعا بھول گیا ہے، ٹھیک ہے، انہ ینسیٰ دعا مانگنا بھول گیا ہے یا کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا صورت حال ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہی کیونکہ مفسر صاحب جو نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ چونکہ یہاں پہ ہم نے فعل کو معذوف رکھنا ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں مبالغہ کو پہلے رکھیں گے، اس سے مبالغہ پہلے رکھیں گے تو وہ مفسر بن جائے گا، تو مفسر جب بن جائے گا تو تبھی آپ تو فعل معذوف کر سکیں گے۔ بس انہوں نے کیا قانون دیا کہ انہوں نے منع کر دیا کہ یہ جو اس میں منصوب ہے نا یہ مفسر سے پہلے لے کر نہیں جانا بھائی، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے آپ نے منع تو کر دیا لیکن آپ کی چلنی تو نہیں ہے، چلنی کس کی ہے؟ عرب کی چلنی ہے، ٹھیک ہے۔ عرب تو یہ کہہ دیتے ہیں وَأَمَّا الْعَسَلَ فَأَنَا شَرَّابٌ، کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ شہد کو پینے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے عسل کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا، دیکھیں مقدم ہو رہا ہے یہاں۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ کوفیوں کے پاس جو ہے وہ شواہد وغیرہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دلیلیں ان کے صحیح بنائی ہوئی ہیں لیکن عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں شواہد چاہیے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس کیا نہیں مل رہے۔ کیا چیزیں؟ بہانے مارے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يُجِزْ بَعْضُ الْبَصْرِ، بصریوں کے کیا حالات ہیں جی؟
مصنف کہتے ہیں کہ بصریوں کے سارے لوگ جو ہے وہ سیبویہ وغیرہ کے ساتھ ہی ہیں، عمل کروا رہے ہیں، وہ بہانے نہیں کر رہے، لیکن ولم یجز بعض البصریین ہے، لیکن بعض جو بصری ہے وہ جائز نہیں قرار دیتے۔ کس کو جائز نہیں قرار دیتے؟ اعمال فعیل و فاعل، وہ جو آخری دو ہوتے ہیں نا، فعیل اور فاعل والا، اس کے جو ہے وہ عمل کو کیا ہے جائز نہیں قرار دیتے، جبکہ تینوں کو کیا ہے جائز قرار دیتے ہیں، فعال، فعول اور مفعال، اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وَأَجَازَ الْجَرْمِيُّ، اور بصریوں کا ایک بندہ جرمی ہے، وہ جائز قرار دیتا ہے اعمال فاعل دون فعیل، وہ کہتا ہے فقط فاعل کے عمل کو جائز میں قرار دیتا ہوں لیکن فعیل کو کیا جائز نہیں قرار دیتا۔ تو بحث کس میں ہے کہ بھی یہ اس طرح وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فعیل فقط عمل کرے گا، فاعل عمل کرے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ لِأَنَّهُ عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ، جرمی کیا کہتا ہے کہ فاعل کیوں عمل کرتا ہے؟ کیونکہ یہ فعل کے عمل پہ ہے۔ ماضی کن جب آپ کہتے ہیں ماضی کن تو یہ عالمہ کے وزن پہ ہے، کس میں؟ حرکات و سکنات میں، کہ عالمہ کے تینوں متحرک ہیں اور ماضی کن میں کیا ہو جائیں گے؟ تینوں متحرک ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے فعیل کا آپ بنا دیں، فعیل کس کے وزن پہ ہے؟ یہ بھی فعل کے وزن پہ ہے نا، سمیون کس کے وزن پہ ہے؟ یسمع کے وزن پہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں نہیں، یضرب میں نہیں، حرکات و سکنات ایک جیسی بنا لیں۔ سمیون کی مشابہت کیسے بنے گی؟ سمیون والوں کے پاس کیا دلیل نہیں بنے گی اتنی۔ بہرحال مثلا ان کی دلیل ذکر نہیں کی، فقط فاعل ان والوں کی دلیل ذکر کیا کہ جو فاعل ان کے عمل کی اجازت دیتے ہیں اور فعل کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ وہ فاعل کہتے ہیں کہ یہ وزن فعل کے اوپر بن جاتا ہے حرکات و سکنات میں، لیکن فعیل والا نہیں بنتا، چونکہ نہیں بنتا تھا اس وجہ سے کیا انہوں نے اس کے عمل کو جائز نہیں قرار دیا۔ جبکہ جو بصری فعیل کو عمل کروا کے دیں گے وہ فعیل کو اسم فاعل کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جیسے وہ پیچھے آیا تھا بنو لہب خبیرن، ٹھیک ہے، تو خبیرن وہ کیا ہے اسم فاعل کے اندر مثال اس کو لے کر آ رہے تھے فعیلن کی، تو فعیلن کیا ہے اسم فاعل کے اوزان میں شاید شمار ہوتا ہو، تو اس وجہ سے کیا ہے وہاں پہ بھی جیسے اسم فاعل کی مثالیں آ رہی تھی تو بصری بھی کیا ہے فعیل کو وہاں پہ لے جاتے ہیں۔ اچھا جی، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔